بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج میرا وظیفہ ان بہنوں، ان بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ہے جن کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ احتیاط برتی، لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی، جنت میں داخل ہونے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن و فضائل لے کر بیٹھا ہے، جیسا کہ قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف، جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ رمضان کے سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح نفل سنت موقتہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا ہے۔ جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرام بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی، بھلائی اور سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے ہیں جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائی سے روکنا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد حاصل کر لے۔ آج آپ کو بتا دوں کہ جو جلدی سے امیر ہو جاتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ حلال بھی ہے۔ وہ آج آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اللہ والو، 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا طریقہ ہے جو جلد امیر بنا دیتا ہے۔ آج آپ 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کے دیکھیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا وہ اتنا سن لے، اتنا جان لے کہ اس مہینے میں آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ ہر انسان کا نصیب اور تقدیر اس ماہ میں لکھا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پورے سال کا ایک ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کب عزت ملے گی اور کب ذلت، کب اچھا ہوگا اور کب برا۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کے وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو رب کی ذات آپ کو 70 لاکھ سے نواز دے گی۔
رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ آج کسی بندے سے مانگنے چلے جاؤ، مشکل وقت میں انسان کسی دوست احباب سے مانگتا ہے، 10,000 کے لیے ترلے کرتے رہیں گے، سفارشیں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ سامنے والا کسی نہ کسی طرح آپ کو قرض دے دے جو آپ نے اسے واپس بھی کرنا ہے۔ اور کیا کبھی مشکل وقت میں رب کے سامنے ایسا رو کر مانگا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے خالق کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی تمام تر حاجات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت میں، مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہی حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا ہے نہ ہی مشکل کشا۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ ہم سب اس کے مملوک اور وہ ذات ہم سب کی مالک۔ ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ وہ غنی ہے، وہاب ہے، ہم مانگنے والے اور وہ دینے والا۔ الغرض ہم بندے ہیں اور وہ آقا۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق اور غیر مستحق لوگوں کو اپنی محرومیت سے نواز دے، لیکن یہاں تک کہ معاملہ صرف کرم کا ہے۔ کرم کی انتہا، اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیے کہ جو اس سے دعا نہ مانگے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اس ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دعا نہ مانگیں تو بتائیے ہم سے زیادہ بے عقل کون ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک اور بندہ ہے، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے۔ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا بھی تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ رحمان و رحیم قرآن میں ہے، الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد نہایت مہربان رحم کرنے والی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگی جائے جو بے حد رحیم ہے۔ قدرت کاملہ قرآن کریم میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جو اس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ قبولیت قرآن کریم میں ہے، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی بندہ دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکاریں تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے۔ جب بھی مانگو رب سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے رستے سے حلال طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، مشکلات سے نجات پانا چاہتا ہے، اس سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ اللہ والو، آپ تنگ دست ہیں، بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، قرض دار ہیں۔ کسی نقلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو۔ 27 رمضان اتوار کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بھی رب کا کلام بھی رب کا، دنیا دینا بھی رب نے ہے، میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں آپ تک وہ وظائف لے کر آؤں، کیونکہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔
کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے اور کامیابی بھی۔ کون ہوتی ہوں یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق کو کم کرے یا آپ کو کامیاب نہ ہونے دے؟ ایسے مستند وظائف آپ کے حوالے کرتی رہوں گی، دکھی انسانیت کی خدمت کرتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیا ہوگا، کیونکہ اس وظیفے کی اجازت ہر اس شخص کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھے گا، اور جو پریشان حال ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ پورا دن ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو، رات کے 9، 10، 11 بجے پڑھ لیں، مکمل اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، وظیفہ پڑھتے دوران کوئی روک ٹوک نہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے چاہتے ہیں، اپنی حاجت کے لیے پڑھ لیں، مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آج 27 رمضان اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقصد جو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ 27 رمضان سال میں ایک بار آئے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ کملی والے آقا پیارے محبوب مصطفیٰ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار آپ نے رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا فتاح ہو۔ آپ نے رب کریم کے ان تینوں ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں کا رئیس چاہتا ہے، 7 آسمانوں سے زمینوں سے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 7 بار یہ 3 نام پڑھ لیں۔ ان تینوں ناموں کو مجموعی پڑھا جاتا ہے، اکٹھے ملا کر، تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اگر آپ کے وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اتنا رزق اور اتنا دولت کہاں سے آ گیا یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ عروج اور ترقی کیسے مل گئی؟ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا فتاح ہو پڑھنا ہے۔ 27 رمضان اتوار کے دن کا یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، تنگ دست کو، جو مایوس ہے، جو مرنا پسند کرتے ہیں، میرا رب ان کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے اسی طرح سے پڑھیں۔ آپ نے دوسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ 33 بار پڑھنا ہے، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا فتاح ہو۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ دولت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جاتا ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ چیز کامیابی بن جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رب کریم سے جو مانگیں، جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جائے، تو آپ منت سماجت کر کے مانگیں۔ اللہ والو، جس کو یقین نہیں آتا یا جس کو آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ آج 27 رمضان اتوار کے دن شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ میرا رب اتنا نواز دے گا کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا، کہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ بھی رب کریم کا ایک نام ہے۔ یہ نام ہے یا غفورو، جس کا مطلب ہے بخشنے والی ذات۔ یا غفورو یہ رب کی بڑی کریماتی صفت ہے۔ فرشتے حکم کرتے ہیں، آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے، فرشتوں میں نے اس بندے کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی توبہ کو قبول کیا، اس بندے کو معاف فرما کر جو مانگتا ہے انعامات سے نوازتا ہے، اس کی جھولیاں بھر دو۔ جب فرشتوں کو حکم جاری ہو جائے تو پھر مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ صرف اور صرف 7 بار آپ نے یا غفورو یا غفورو یا غفورو پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے شروع میں جتنی دفعہ پڑھا تھا۔ اس سے آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی، کوہرام مچ جائے گا، کامیابی کا تماشا دیکھنے لوگ دور دور سے آئیں گے، گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ آپ نے رب سے سچی توبہ کر لینی ہے، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرا رب آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کرے، حاکم عادل کی اور مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ مدت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے روزے، نمازیں اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اس رمضان کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جزاک اللہ۔